بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات ذی وقار ایسی بے شمار روایات ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید جب مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے مسجد نبوی کی بھی توہین کی، اور یہاں تک روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اس نے گھوڑے باندھے۔ محرم شروع ہوتے ہی ہمارے اندر ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو پاکیزہ نفوس قدسیہ تھے، ان تمام کی یاد اور ان تمام کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمیں مختلف طرق سے مختلف انداز میں ہمارے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں، اور اس جدید دور میں ہم وہ مناظر جو مختلف طریقوں سے فلمائے گئے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ذات ذی وقار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین، حضور نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اس طرح کی بے شمار روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو ذات ذی وقار بہت سے لوگ یہ شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس لیے آپ نے اس کے خلاف جنگ کی۔ تو ذات ذی وقار شہزادہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، جن کی پرورش جو ہے وہ آغوش نبوت میں ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرناک الفاظ ہیں۔ ذات ذی وقار ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو ان کی محبت سے جوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، جو ان سے بغض رکھتا ہے فقد ابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادگان کو اپنی آغوش میں بٹھایا ہے، اور کبھی ایک کو سونگھتے ہیں کبھی دوسرے کو سونگھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو سونگھتے تو ہمیں ان سے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی۔ ذات ذی وقار یزید بدبخت نے واقعہ کربلا کے بعد جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندھے، اور 3 دن تک مدینہ منورہ کو اس نے کہا کہ یہ حلال ہے، آپ جو مرضی چاہیں کریں۔ تو قتل و غارت بھی ہوا، زنا بھی ہوا، اور اس طرح کی بے شمار جو دین اسلام کے سراسر خلاف ہیں، ایسی بہت سی چیزیں اس نے کی۔ تاریخی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی ایسی روایات ہیں جو بعد میں من گھڑت بھی شامل کی گئیں۔ مثال کے طور پر اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ جیسے آج کا دور ہے 2023 میں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے قائد اعظم کو دیکھا، تو وہ اگر اس کی عمر کا حساب لگایا جائے، اگر تو وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی عمر جو ہے واقعی اس نے قائد اعظم کو دیکھا ہے تو اس کی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس کی پیدائش جو ہے وہ 1950 میں ہو رہی ہے، 1970 میں ہو رہی ہے، 1960 میں ہو رہی ہے، اور وہ یہ شخص یہ کہے کہ میں نے قائد اعظم کو دیکھا ہے، تو ایسا اگر شخص ہے تو وہ تاریخ میں جھوٹا شخص ہے، اور ایسے شخص جو ہیں وہ من گھڑت باتیں ایسی شامل کی جاتی ہیں۔ لیکن جو روایات ہیں اور جو احادیث ہیں اور جو تاریخ کا ایک پیمانہ سیٹ کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں کہ یزید کے جو معاملات تھے، یزید کی جو شب و روز تھے، وہ سراسر دین اسلام کے مخالفت میں تھے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں تھے۔ ایسا بدبخت ہونا اسناد سے بھی واضح ہے اور اقوال سے بھی واضح ہے۔ ذات ذی وقار یزید تھا، لیکن اس کے مقابلے میں آنے والے حسین حق پر تھے، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔